بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مخالفین مکتب اہل بیت کے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جن مفتی صاحب کا آپریشن کرنے لگے ہیں اور ان کی خیانتیں آپ کے سامنے اشکار کرنے لگے ہیں، چلتے ہیں ان کا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ کی ناراضگی جو ہے اگر تھی تو وہ صرف اس قدر تھی، اور وہ جو ناراضگی تھی اگر ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی کر دیا گیا، اور وہ ازالہ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو مستند کتابیں ہیں معتبر، ان میں یہ بات موجود ہے۔ یہ اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی، اور یہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کی، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی۔ شرح نہج البلاغہ ابن میثم میں صفحہ 107 پر ابن میثم بحرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور میں آپ کو اہل سنت کی جو کتاب ہے امام بہقی کی دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ سند صحیح کے ساتھ، امام شعبی تابعی رحمہ اللہ سے یہ سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 221 اور روایت کا نمبر ہے 3337۔ امام شعبی فرماتے ہیں لما ماردت فاطمہ تو عطاہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدہ کائنات بیمار ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، فاستأذن علیہا، ان سے اجازت طلب کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ فقال علی، تو حضرت علی نے فرمایا یا فاطمہ تو ھذا ابو بکر یستأذن علیک، اے فاطمہ یہ ابو بکر آپ کے دروازے پہ ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو سیدہ نے فرمایا اتحب ان آذن، آپ پسند کرتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دے دوں اور وہ اندر آ جائیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں اجازت دے دیں۔ تو فاذنت لہ، تو سیدہ نے اجازت دی، فدخل علیہا، پھر سیدہ کے پاس ابو بکر صدیق آئے اور ان کو راضی کیا اور کہا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت، اللہ کی قسم میں نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنے اہل خانہ، اپنا خاندان چھوڑا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اور اے اہل بیت تمہاری رضا کے لیے۔ ثم ترداہا، پھر ابو بکر صدیق نے سیدہ کو راضی کیا، حتی رضیت، حتیٰ کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئیں۔ سند صحیح کے ساتھ یہ روایت اہل سنت کی کتاب۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ناراض ہونا فدق کے معاملے میں اور جو دیگر مسائل رہے، یہ ایک ایسی ہڈی ہے کہ جو علماء اہل سنت کے گلے میں پھنس چکی ہے، اور کئی صدیاں گزر گئیں، یہ بیچارے نہ اسے نگل پا رہے ہیں نہ اگل پا رہے ہیں، اور مختلف تعویلیں، ایسی تعویلیں کہ ایک ان کا عالم کیا ایک بات کرتا ہے، کبھی کہتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ناراضگی والی بات ہے یہ تو راوی کا اپنا اضافہ ہے، پھر کہیں پر آ کر ثابت کرتے ہیں کہ جی وہ ناراض ہو گئی تھیں، یعنی وہاں پہ مان لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں پھر وہ راضی ہو گئی تھیں، پھر وہ روایتیں لے کے آئیں گے دیکھیں جی وہ راضی ہو گئی تھیں۔ تو یہ اس طرح کی مختلف ان کی تعویلیں ہیں تاکہ عوام کو، جو کہ وہ عوام کے جو اہل البیت کی محبت ان کے قلوب میں موجود ہے اور ان کے دل سرشار ہیں اہل بیت کی محبت سے، ان کو ان حقائق سے دور رکھا جائے اور اپنے اس مکتب ثقیفہ کو بچایا جا سکے۔ چونکہ اگر ایک باغیرت اور غیور شخص کے لیے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو جناب زہرا اور امیر المومنین اہل البیت سے محبت کرتا ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی کہ جو ان کے بعد ابھی ان کی وفات کو بھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، رسول اللہ کی وفات کو ان کی اکلوتی بیٹی ان کو اس انداز سے جھٹلایا گیا اور وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتی رہی، ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اور وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہ جو اس قدر عظمت اور منزلت کی مالکہ ہیں، وہ ابو بکر سے ناراض رہیں، غضبناک رہیں اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ مسئلہ اگر کسی کے لیے واضح ہو جائے تو لوگ تشیع کی جانب چلے جائیں گے، تو اس لیے اس طرح کی من گھڑت چیزیں پیش کی جائیں۔ آج یہ جنہوں نے بات کی کہ حضرت زہرا نہایتاً آخر میں جو ہے وہ راضی ہو گئی تھیں ابو بکر سے، کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جو انہوں نے کہا سند صحیح کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، ڈمکان کے ساتھ، آج دیکھتے ہیں کہ یہ واقعاً صحیح روایت ہے یا ایک ایسی مرسل اور منقطع روایت ہے کہ جو قابل احتجاج نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے اپنی اسکرین پر الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی، اس کی 8ویں جلد ہے جی،
دار صادر سے بیروت سے یہ چاپ ہوئی ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں وہی روایت جو موصوف پیش کر رہے تھے، سب سے پہلے یہ روایت کیونکہ اسی ہم اول مصادر سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہی روایت عامر سے عن عامر، وہی شعبی عامر بن شراحیل شعبی جو علماء اہل سنت میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، اس کی بڑی روایات ہیں اہل سنت کے ہاں کہ جاء ابو بکر الی فاطمہ، کہ ابو بکر جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آتا ہے جب وہ مریض ہوتی ہیں، اجازت چاہتا ہے، وہ آپ نے متن اس سے سنا تھا۔ تو یہ روایت آپ کی خدمت پیش کرنی تھی کہ حضرت زہرا جو ہیں وہ اجازت دیتی ہیں اور پھر راضی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جس کتاب سے یہ پیش کر رہے تھے السنن الکبریٰ، بہقی کی کتاب سے، دلائل النبوہ میں غالباً یہ روایت ہے، السنن الکبریٰ میں بھی ہے، تو یہاں سے بھی وہ کیا کہتے ہیں، ھذا مرسل حسن باسناد صحیح، یہ روایت کیا ہے، مرسل حسن ہے، اور یعنی صحیح سند کے ساتھ۔ اب یہ اس نے ایک دعویٰ کیا، کس نے، بیہقی صاحب نے، بیہقی صاحب کے ایسے بہکے دعوے بہت سارے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اور جو موصوف پیش کر رہے تھے البدایہ والنہایہ سے، البدایہ والنہایہ سے جو پیش کر رہے تھے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قوی والظاہر ان عامر الشعبی سمعہ من علی او ممن سمعہ من علی۔ ابن کثیر صاحب یہ روایت نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس روایت کی جو سند ہے وہ جید ہے، بڑی اچھی خوب یعنی بہترین سند ہے، قوی مضبوط ہے۔ والظاہر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے دیکھا نا کہ ارسال ہے اس میں، کیونکہ عامر شعبی جو ہے اس نے امیر المومنین کو سے سماعت اس کا لقاء ثابت نہیں ہے، لیکن کہا کہ ظاہر یہ لگتا ہے کہ عامر شعبی نے جو ہے وہ علی سے اس بات کو سنا ہوگا یا اس سے سنا ہوگا کہ جس نے امیر المومنین سے سنا ہوگا۔ تو یہ انقطاع اور جو یہ ارسال اس میں پایا جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس نے اپنی طرف سے کیا کہہ دیا کہ جناب یہ ارسال جو ہے وہ اس انداز سے حل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اب یہ تو ہم نے آپ کے سامنے سند کے جو دعوے دار تھے، سند صحیح کے دعوے دار تھے، ان کی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب چلتے ہیں اس کا آپریشن کرتے ہیں کہ آیا یہ سند قابل احتجاج ہے یا نہیں ہے، یہ اس روایت سے ایک سنی احتجاج کر سکتا ہے، اس کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہے یا نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں شرح علل ترمذی ابن رجب حنبلی کی کتاب الجزء الاول، مکتبہ روش ریاض کی یہ چاپ ہے۔ اچھا جی، ملاحظہ فرمائیں اس میں صفحہ نمبر 187 ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس کی تھوڑا سند کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ وَبِنَاءً عَلَىٰ هَٰذِهِ الضَّوَابِطِ الَّتِي قَعَدَ ابن رجب، وہ کہتے ہیں یہ جو ضوابط ابن رجب نے بیان کیے ہیں، اب جتنے بھی اس نے علم جرح و تعدیل کے ضوابط بیان کیے ہیں، اس بنا پر ہم کیا ہے، نحکم علی مرسلات الزہری والشعبی بالضعف، جو زہری اور شعبی کے روایات ہیں، مرسلات ہیں، ان کی جو مرسل روایات یہ بیان کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر ضعف کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی جو مرسلات ہیں ان کو جو ہے وہ کھاتے میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ ان کو ضعیف شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں سنن سعید بن منصور، اچھا جی، دکتر سعد بن عبداللہ بن عبدالعزیز آل حمید کی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ، وہ نیچے اب اس کے جو تفسیر سورہ بقرہ سنن سعید بن منصور کے ذیل میں کیا لکھتے ہیں، ایک روایت کے ذیل میں کیا بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں ان عامر شعبی، اس سے ایک روایت ہے، تو کہتے ہیں سندہ صحیح الی الشعبی، اس روایت کی جو سند ہے، میں تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں، ہاں یہاں سے آپ کو واضح پڑھنے میں آسانی ہوگی، سندہ صحیح الی الشعبی لیکنہ مرسل، لیکن یہ روایت کیا ہے، مرسل ہے، پس فیکون ضعیفا لارسالہ، پس یہ روایت جو ہے وہ ضعیف قرار پائے گی، کس وجہ سے، ارسال کی وجہ سے۔ شعبی تک تو روایت سند ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آگے ارسال پایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ روایت ضعیف قرار پائے گی۔ آگے دیکھیں جناب، ایک اور آپ کی خدمت میں ضعیف سنن ابی داؤد، اس کے اوپر یہ کس نے، ناصر الدین البانی نے اس کو عرض کی تھی، بارہا برناموں میں عرض کر چکے ہیں اپنے پروگرامز میں، ضعیف سنن ابی داؤد، صحیح سنن ابی داؤد، اس کے بعد اسی طرح ترمذی کو بھی صحیح اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اس میں کیا کہتے ہیں شعبی کی اس روایت کے بارے میں، قلت اسنادہ ضعیف، اس روایت کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لانقطاعہ وضعفہ المنذری بقولہ ھذا مرسل الشعبی لم یسمع من عائشہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ اب شعبی کے آپ کہیں کہ شعبی کے مرسل قبول کرنی ہے، ابن البانی کہتا ہے نہیں، شعبی نے جو ہے عائشہ سے چونکہ اس کا سماع ثابت نہیں ہے، جب سماع ثابت نہیں ہے تو یہ مرسل ہے، تو پس اس کی سند کیا ہے، ضعیف قرار پائے گی۔ تو یہ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں جہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو روایت سے استدلال کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی کام کی روایت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دعویٰ اور کیا جاتا ہے، یہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ
یہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو ہمیشہ ثقہ سے روایت نقل کرتے ہیں. مثال کے طور پر شعبی نے یہ روایت جو ہے اگر اس میں ارسال بھی پایا جا رہا ہے تو وہ ایسے افراد میں سے ہے کہ جو ہمیشہ ثقہ سے روایت نقل کرتا ہے. کیا شعبی ان افراد میں سے ہے؟ یہ تھوڑا سا فنی ہو جائے گا ہمارے ناظرین کے لیے، لیکن چونکہ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، اب ہمارے بعض احباب جو ان ابحاث کو بغور ان پہ نظر رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بحث مفید رہے گی. اب اس دعوے کے اوپر جو کہا جاتا ہے کہ یہ اگرچہ اس کی روایت مرسل بھی ہو لیکن یہ ان افراد میں سے ہے جو ہمیشہ ثقہ سے روایت کرتا ہے، کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں جی اس دعوے کے اوپر بھی کیا. فاتح المغیث جناب سخاوی یہ وہی بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ممن کان لا یروی الا عن ثقہ الا فی نادر. وہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد کے جو روایت نہیں کرتے الا عن ثقہ الا فی النادر، وہ ثقہ سے روایت نقل کرتے ہیں اگرچہ وہ کامی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. ان میں سے امام احمد ہیں، اور اس کے بعد چلتے چلتے کیا ہے شعبی، جن کے نیچے اس میں دیکھیں کہ شعبہ لکھا ہوا ہے لیکن نیچے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ شعبی ہے. کون ہے جی؟ شعبی. یہ ایسے افراد میں سے ہے کہ جو ہمیشہ ثقہ سے روایت نقل کرتا ہے. اچھا جی، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب سیر و اعلام النبلا، اب دیکھتے ہیں کہ شعبی ہے ان افراد میں سے جو ہمیشہ ثقہ افراد سے روایت نقل کرتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ ان کا جھوٹا قرار پاتا ہے. ملاحظہ فرمائیں سیر و اعلام النبلا شمس الدین ذہبی صاحب کی کتاب الجزء الرابع، چوتھی اس کی جلد ہے، مؤسسہ رسالہ کی چاپ ہے، شعیب النحو صاحب کی اس پہ تحقیق ہے، صفحہ نمبر 152 ہے. الحارث العاور، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حدث عنہ شعبی، اس سے جو ہے حارث عاور سے شعبی روایت نقل کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس حارث عاور کی کیا حقیقت ہے. ملاحظہ فرمائیں تہذیب الکمال جناب مزی کی کتاب بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ، المجلد الخامس اس کی یہ 5ویں جلد ہے، اور مؤسسۃ الرسالہ کی یہ چاپ ہے. صفحہ نمبر 247 میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، اسی زعم الحارث العاور وکان کذابا، یہ جو حارث عاور ہے یہ کیا ہے؟ کذاب ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں قال ابو بکر بن عیاش لم یکن الحارث بارضاہم کان غیرہ ارضا منہ وکانوا یقولون انہ صاحب قطب کذاب. یہ کیا ہے جی؟ یہ صاحب کتب ہے، کذاب بندہ ہے. کون؟ حارث عاور جو ہے یہ کذاب شخص ہے. تو یہاں سے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہ آپ نے جو کہا کہ ثقہ سے روایت نقل کرتا ہے، اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. اب اس کے بعد خود ابن حجر عسقلانی امیر المؤمنین فی الحدیث، متاخرین میں سے جن کا یہ لقب جو ہے وہ علمی دنیا میں دیا گیا. ملاحظہ فرمائیں ان کی کتاب ہے النکت علی کتاب ابن صلاح حافظ ابن حجر عسقلانی. جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کی المجلد الثانی اس کی 2 جلد ہے. آئیں جی صفحہ نمبر 549. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ قال القاضی ابو بکر من المعلوم المشاہد ان المحدثین لم يتطابقوا على ان لا يحدثوا الا عن عدل بل نجد القصیر منهم يحدثون عن رجال. کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ہم محدثین نے جو ہے کوئی اس قاعدے کی تطبیق نہیں دی کہ جو افراد ہیں جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ فقط عادل شخص سے جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں، بلکہ ہم ایسے افراد کے جو آپ کہتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ عادل شخص سے روایت نقل کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بل ناجد القصیر منہم یحدثون عن رجال. یہ جو جن افراد کے بارے میں بات کی جاتی ہے یہ ایسے افراد سے روایت نقل کرتے ہیں. فاذا سئل الواحد منہم، جب ان میں سے کسی سے پوچھا جائے ہاں بھائی عن ذلک الرجل، اس شخص سے جو تم نے روایت نقل کی ہے اس کو جانتے ہو نہیں؟ کہتے ہیں قال لا اعرف حالہ، میں اس کے حالات کو نہیں جانتا. بلکہ بعض اوقات کیا ہے وہ جھوٹا شخص ہوتا ہے جس سے وہ روایت نقل کر رہے ہوتے ہیں. اور ان میں سے نیچے ملاحظہ فرمائیں وقول الشعبی حدثني الحارث العاور وكان كذابا، اور یہ شعبی جو ہے وہ حارث سے روایات نقل کرتا ہے، اور کون ہے جی؟ وہ کذاب شخص ہے. خود وہ بطور نمونہ ابن حجر عسقلانی اس کو بیان کر رہا ہے. تو یہاں سے چیز معلوم ہو گئی کہ یہ شعبی ان افراد میں سے نہیں ہے کہ جو ہمیشہ کیا کرتا ہے ثقہ افراد سے روایت نقل کرتا ہے، بلکہ یہ جو شبہ اگر کوئی اٹھاتا ہے کہ جناب وہ تو اس کی مرسلات قابل قبول ہوں گی کیونکہ یہ ہمیشہ ثقہ سے روایت نقل کرتا ہے، تو یہ شبہ بھی یہاں پر دم توڑ جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیا شعبی جو ابن کثیر نے کہا تھا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ روایت اس نے امام علی سے سنی ہوگی، آیا کوئی ایسا بھی ہمیں کوئی شاہد ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو ملاحظہ فرمائے اس کے برعکس کیا بیان کیا گیا. المحلی بالآثار ابن حزم اندلسی کی یہ کتاب ہے الجزء السادس، اس کی 6 جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 188 ہے. ملاحظہ فرمائے والشعبی لم یسمع علیًا، شعبی جو ہے اس نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے
کیا ہے، سما نہیں کیا، اس کا سما ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آگے ملاحظہ فرمائیں اسی کتاب میں المحلہ بالآثار میں اس کی الجزء التاسع اس کی 9ویں جلد میں کیا کہتے ہیں، ثم ہی مرسلہ، یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، مرسلہ لأن شعبی لم یسمع من علی قط حدیثا، کہ یقینی طور پر شعبی نے امیر المومنین سے صفحہ نمبر 92 ہے، کوئی حدیث بھی نہیں سن رکھی۔ تو یہاں یہ شبہ جو ہے اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کا بھی جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس نے امام علی سے سماع کیا۔ اور ایک اور حوالہ، یہ ہم فقط اختصار کی خاطر چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وإلا فقط اسی ایک روایت پہ اگر ہم تفصیلی گفتگو کریں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے اعتراض کیا اور آ کر جناب اپنے داؤ پیچ لگائے تو انشاءاللہ اس کا بھی پھر جواب دیا جائے گا۔ الاستذکار ابن عبد البر کی کتاب ہے، الجزء الثامن اس کی 8ویں جلد ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 168 پہ کیا نقل کرتے ہیں، روی ھذا القول عن علی رضی اللہ عنہ ولا یصح، صحیح نہیں ہے، کیوں، لأن شعبی لم یلق علیا، کہ شعبی نے امیر المومنین سے کوئی ملاقات نہیں کی، تو اس لیے یہ صحیح قول جو ہے وہ نہیں ہے۔ بس یہ شعبی کی جو ہے امیر المومنین سے ملاقات و سماع جو ہے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کا ارسال اپنی جگہ پر باقی ہے، یہ منقطع روایت ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے۔ اور بھی اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، یعنی اسی روایت کے حوالے سے، چونکہ کچھ کتابیں بھی لکھی گئی، میں فقط اپنے ناظرین کے لیے کہ جو صاحب مطالعہ ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس روایت کو لے کے بہت سے لوگوں نے تبازمائی کی ہے، جیسے ثم اهتدیت کس کی کتاب تھی، پھر میں ہدایت پا گیا، تجانی سماوی صاحب کی۔ تجانی سماوی صاحب کی کتاب کے رد میں کچھ کتابیں لکھی گئیں اور ان کتابوں میں اس روایت کو لے کر بڑا جناب انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو صحیح ثابت کیا جائے اور بڑے قواعد اور کلیے لے کر آئے ہیں، جو میں آج نہیں چاہتا کہ یہاں پر بحث کی جائے۔ مثلا ایک قاعدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مثبت جو ہے وہ نافی پہ مقدم ہوتا ہے۔ ایک روایت آ کے ثابت کر رہی ہے کہ رضایت ہو گئی تھی اور ایک روایت آ کے ثابت کر رہی ہے کہ رضایت واقع نہیں ہوئی، تو مثبت جو ہے وہ نافی کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ کہ ایک کلیہ قاعدہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس قاعدے کے تحت رضایت کے اثبات والی روایت کو مقدم سمجھا جائے گا۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے۔ خیر یہ اتنا مزاحیہ استدلال ہے کہ بھائی یہ مثبت اور نافی والا مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب دونوں قوت میں برابر ہوں، یعنی دونوں روایات صحیح ہوں، تو اس وقت آپ یہ ہے مثبت کو مقدم کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو روایت ہے اس کے اندر اس قدر طاقت نہیں ہے کہ وہ جو عدم رضایت والی بات ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ فقط میں نے زبانی کلامی جواب دی، اگر حوالہ جات اس پہ میرے پاس تھے کافی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔